الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد کی ہے، اور کہا ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو اس کی اصل حالت میں قائم و دائم رکھیں گے۔ اگر ہم پرانی آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود رہے ہیں، لیکن قرآن مجید آج بھی حرف بہ حرف اپنی اصل حالت میں دکھائی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کا وہ واقعہ بتانے والے ہیں جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگائی گئی تو کس طرح سے بچوں نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا۔ ہر بچے کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ زبانی یاد تھی۔ ایک شخص اپنا واقعہ بتاتے ہیں، اور جب کوئی بھی شخص واقعہ سنتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کس طرح سے واضح کیا، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ بے شک یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں اور اس واقعے کو آپ کو بتائیں، ہم آپ کو ایک بات یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بات ہے 1973 کی کہ جب روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ ماسکو ٹریننگ دینے کے لیے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا، ایک دو مسجدوں کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا، صرف 2 مساجد اس شہر میں ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں، میں خود وہاں چلا جاتا ہوں، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس دوست نے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیے جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول بہت خراب تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو جانے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان کہی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا۔ میں چونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ کوئی ایسا انوکھا کام کر کے باہر نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص کا ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا جہاں پر طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے اور پھر قرآن کو دیکھا، کہا، پھر والدین کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھی اور پڑھی تو وہ فر پڑھنے لگا۔ قرآن دیکھے بغیر ہی پڑھتا گیا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ حضرت آخر یہ معاملہ کیا ہے؟
انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر میں بھی اگر قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی یا سزا دے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سیکھا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے تو کوئی کسان ہے۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں، اس لیے ہمارے بچے قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھتے۔ اس وقت ہماری گلی میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر بولنے لگا۔ اگر آپ اسے نہ روکتے تو یہ سارا قرآن پاک پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب معاشرے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور گھر میں قرآن پاک رکھنا اسے جرم قرار دیا گیا اور معاشرے کی ہر بچے، بوڑھے، مرد و عورت کے سینوں پر قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ روس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جس کا مقابلہ مسلمانوں نے خدا داد حکمت عملی سے کیا ہے اور سرخرو ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس میں اہل روس کی طرف سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو صرف اور صرف مغربی علوم اور محض ڈگری کا حصول منور کرانے کی ضرورت نہیں۔ روس کوئی پہلا یا آخری ملک نہیں تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے اب ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مسجد و مکتب سے دہشت گردی کے نام پر دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہی پروپیگنڈا ڈال دیا گیا جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے اکیڈمی میں بخوبی دے رہے ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ معاوضہ خود اساتذہ کو گھر میں بلا کر بچوں کی تعلیم دلوانے کے لیے دے دیتے ہیں، مگر کسی مولوی یا مفتی صاحب کو گھر بلا کر بچے اور بچوں کو تعلیم دلوانے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی قاری صاحب گھر پر پڑھانے کے لیے آ بھی جائے تو اسے اس قدر کم معاوضہ دیتے ہیں کہ سن کر شرم آتی ہے۔ نئی نسل کی تربیت احترام اور آدمیت دینی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اور دین سے دوری جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی نقصان پہنچائے گی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہی نہیں کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو اپنے سے دور کر چکے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرمائے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ روس کا یہ واقعہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی جو ہے وہ واضح کر دی کہ تم اگر قرآن مجید پر بھی پابندی لگاؤ گے، تم لوگوں نے اسے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید کو جو شخص زبانی حفظ کرتا ہے اسے بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا اور جنت میں اس کا ایک خاص قسم کا مقام ہوگا۔ تو دوستو، آپ قرآن مجید کی ایک آیت یاد کریں تو اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کا ترجمہ جو ہے قرآن کا وہ ایک بار زندگی میں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ آخر قرآن مجید میں ہم سے
کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ جب ہم اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے تو ہم خود بخود دین اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے، اس کے دائرہ کار کے اندر آتے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی راضی کر لیں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ دوستو، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، اسے دوسروں تک پہنچائیے گا، کیونکہ یہ ایک قرآنی معجزہ ہے اور جتنا اس کو شیئر کریں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔